بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز دوستو، ڈاکٹر جعفر مانجا آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور آج جس ہومیوپیتھک ریمیڈی پہ ہم بات کریں گے وہ ہے بربرس ولگیرس۔ بربرس ولگیرس بہت ہی مشہور و معروف میڈیسن ہے۔ اسے ہومیوپیتھس تو استعمال کرتے ہی کرتے ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایلوپیتھس بھی اسے استعمال کرتے ہیں۔ آج ہم اس پولی کریسٹ ریمیڈی کی جو مرکزی علامات ہیں ان کو جانیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ بربرس ولگیرس پیشاب کے عوارض میں بہت ہی مفید دوائی ہے۔ پیشاب میں جلن اور درد کو ختم کرتی ہے۔ بربرس ولگیرس پیشاب کے ساتھ جنگاسوں میں درد کا ہونا، پیشاب میں چمکدار مواد کا طے نشین ہونا، گردے کا درد ہونا، گردوں کی سوزش کا ہونا، ان تمام عوامل میں بربرس ولگیرس بہت ہی مفید میڈیسن ہے۔ پیڑوں میں اجتماع خون ہونا، خونی بواسیر کا ہونا، اس میں یہ دوائی فائدہ مند ہے۔ اثر کے لحاظ سے یہ دوائی کی جو جگہ ہے یا ٹارگٹ ہے وہ زیادہ تر گردے اور عورتوں کی علامات ہیں۔ اس کے علاوہ یہ شاخہ ہائے وجود کی علامات کو بھی کور کرتی ہے، جنہیں ہم ایکسٹرمٹیز یا لمز کہتے ہیں۔ بازو اور ٹانگیں، ان کی علامات بھی اس میں پائی جاتی ہیں۔ بربرس ولگیرس پیشاب کے ساتھ جلن کا ہونا اور درد کا ہونا، اس کے ساتھ گاڑھا کف خارج ہونا، پیشاب کے بعد احساس کہ پیشاب بھی باقی ہے، پورا پیشاب خارج نہیں ہوا، اور انسان کی تسلی نہ ہونا کہ پیشاب مکمل طور پہ خارج ہو گیا ہے۔ پیشاب میں سرخ چمکدار مواد طے نشین ہونا، گردوں میں دکھن ہونا اور بلبلے اٹھنے کا احساس ہونا، پیشاب کے دوران جنگاسوں اور رانوں میں درد کا ہونا، پیشاب کا بار بار آنا، پیشاب نہ کرنے پر مجری البول میں درد ہونا۔ بربرس ولگیرس گردوں کی پتھری کو خارج کرتی ہے، اسے توڑتی ہے، ریزہ ریزہ کرتی ہے اور اسے گردوں سے، یورینری بلیڈر سے خارج کر دیتی ہے۔ یہ دوائی صفرا کے بہاؤ کو بڑھاتی ہے۔ صفرا جگر کی ایک سیکریشن ہوتی ہے۔ جگر میں، لیور میں مطلب درد کا ہونا، لیور میں یا جگر میں اجتماع خون ہونا اور ساتھ پیشاب کی نالی، رانوں اور کمر میں درد ہونا، یعنی جگر کی علامات اور پیشاب کی علامات اور بواسیر کی علامات، اور جو پیلوک کیویٹی ہے ہماری، اس کیویٹی کی علامات، یورینری بلیڈر، یوریتھرا، گردے، جگر، یہ ساری علامات اور ساتھ بازوؤں اور ٹانگوں کی کچھ علامات، ان سب علامات کو بربرس ولگیرس بہت اچھے سے کور کرتی ہے۔
پیڑوں میں چبھن کے ساتھ درد کا ہونا، خواتین میں جو ان کی اندام نہانی ہوتی ہے یا ان کا جو جینیٹل آرگن ہوتا ہے، چھوٹے پیشاب کا جو آرگن ہوتا ہے، اس میں تشنج کا آنا، جو خواتین میں شرمگاہ ہوتی ہے، ان کا جینیٹل آرگن ہوتا ہے، وہ ذکل حس ہو جاتا ہے، مطلب اس کی جو سینسٹیوٹی ہے یہ بڑھ جاتی ہے، اس کی حس بڑھ جاتی ہے، اوور سینسٹیو ہو جاتا ہے، سینسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے۔ اندام نہانی میں یعنی خواتین کی جو جینیٹل آرگن ہے اس میں جلن کا ہونا اور درد کا ہونا، میل اور فیمیل کا جو ریلیشن ہوتا ہے اس کی خواہش کا کم ہو جانا، دوران جمع کٹن دار درد ہونا، مطلب کٹ لگنے جیسا درد ہونا، جب ریلیشن میل فیمیل کا ریلیشن قائم ہوتا ہے تو اس میں کٹ لگنے جیسا درد ہوتا ہے، اور یہ درد انفیکشن کی صورت میں ہوتا ہے۔ اگر انفیکشن ہو کسی قسم کا تو یہ کٹ لگنے جیسا درد ہوتا ہے۔ خواتین میں لیکوریا کی رطوبت کا میلے رنگ کا ہونا اور دوران پیشاب تکلیف ہونا، جلن ہونا، درد ہونا۔ بیضۃ الرحم اور اندام نہانی کے اعصابی درد میں یہ دوائی مفید ہے۔ اس دوائی میں گٹھیاوی عوارض بھی پائے جاتے ہیں، مطلب گینٹھیا کی علامات بھی پائی جاتی ہیں، بالخصوص ساتھ اگر بواسیر اور پیشاب اور حیض کی تکالیف بھی موجود ہوں تو یہ دوائی اچھا اثر کرتی ہے۔ درد چاروں طرف پھیلتا ہے، دبانے سے درد نہیں بڑھتا، کھڑا ہونے سے، سخت ورزش کرنے سے درد میں اضافہ ہوتا ہے۔ کندھوں، بازوؤں، ہاتھوں، انگلیوں، ٹانگوں اور پاؤں میں گٹھیاوی درد ہوتا ہے اور فالجی کیفیت پائی جاتی ہے۔ گردن اور کمر میں سوئیاں چبھتی ہیں جس میں سانس لینے سے اضافہ ہوتا ہے۔ آپریشن کے بعد باقی رہنے والے درد میں یہ دوائی بہت مفید پائی گئی ہے۔ بربرس ویلگیرس کا مقابلہ ہم اپومیا اور سارساپریلا سے کر سکتے ہیں۔ اس کو اینٹیڈوٹ کرنے کے لیے ہم کیمفر اور بیلاڈونا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ بربیرس ویلگیرس عام طور پر مدر ٹنچر میں استعمال کی جاتی ہے، لیکن اس کی ہم بڑی طاقتیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ مدر ٹنچر میں اس کی افادیت بہت زیادہ ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جب پیتھولوجی یا جو فزیکل علامتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جائیں تو علاج کو وائنڈ اپ کرنے کے لیے ہم چند ایک بڑی ڈوزز استعمال کریں گے۔ تو دوستو، یہ تو تھی آج کی ہماری ہومیوپیتھک ریمیڈی بربیرس ویلگیرس، جو بہت ہی اہم اور مفید دوائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہومیوپیتھک ڈاکٹر کے علاوہ میجورٹی میں لوگ بربیرس ویلگیرس کے جو پتھری کو خارج کرنے والی علامت ہے اس کو جانتے ہیں۔ تو امید ہے دوستو آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو گولڈن فنگر اٹھائیں اور لائک کو ٹچ کر دیں۔ اگر آپ کو پسند نہیں آئی تو آپ ڈس لائک کر دیں۔ جو دوست میرے چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کو بھی جنٹل ٹچ دے لیں تاکہ میری تمام ویڈیوز ان کی موبائل یا لیپ ٹاپ اسکرین تک پہنچتی رہیں۔ پیارے دوستو، ہومیوپیتھک ریمیڈیز
سائیڈ افیکٹ فری ہوتی ہیں، ان کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہوتا، اور یہ بے ضرر ہوتی ہیں۔ لہٰذا ہومیوپیتھک طریقہ علاج کی ترویج کے سلسلے میں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طریقہ علاج سے اویئر ہوں، اس کی افادیت کو سمجھیں اور اس کی طرف آئیں، اس کے لیے میرا ساتھ دیں اور میری ویڈیوز کو شیئر ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ ڈاکٹر جعفر مانج کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔